Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے، انسان کے اندر نفس امارہ ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اب انسان سے گناہ تو سرزد ہوتے ہیں، لیکن گناہ کے بعد انسان توبہ نہ کرے، اس گناہ کے اوپر وہ ڈٹا رہے تو یہ ایک اور گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اب یہ توبہ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کی وجہ سے اگر توبہ نہیں کر رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سورہ مبارک اعراف میں خداوند عالم اس کے متعلق فرماتا ہے کہ افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ آیا آپ لوگوں نے اپنے آپ کو خداوند عالم کے عذاب سے محفوظ سمجھا ہے؟ خداوند عالم کے عذاب سے تو صرف اور صرف خاسر لوگ، نقصان والے لوگ محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ یا یہ توبہ نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب مایوس ہو چکا ہے توبہ سے، خدا کی رحمت سے مایوس ہو کے توبہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ فلا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الخاسرون الا القوم الکافرون۔ سورہ مبارک یوسف میں ہے کہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، خدا کی رحمت سے تو صرف اور صرف کافر اور فاسق لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ پس مومنین گناہ کرنے کے بعد گناہ کے اوپر ڈٹے رہیں، توبہ نہ کریں، خدا کے عذاب کو معمولی سمجھ کے توبہ نہ کریں تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ یا خدا کی رحمت سے مایوس ہو کے توبہ نہ کریں تو یہ بھی گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اب انسان کے لیے گناہ کے بعد فوراً واجب ہے کہ وہ توبہ کرے، اسی وجہ سے مجتہدین اعظام نے لکھا ہے گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب فوری ہے، گناہ سے فارغ ہو کے پشیمان ہو کے فوراً توبہ کرے۔ اور دنیا کی تمام مشکلات ہمارے اوپر آتے ہیں یہ صرف ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ پیغمبر خدا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، داؤکم الذنوب و دواؤکم الاستغفار۔ آپ کی تمام مشکلات کے بارے میں آپ کو نہ بتاؤں اور آپ کی تمام مشکلات کی حل اور علاج آپ کو نہ بتاؤں؟ کہا کہ آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں آپ کی گناہ ہے، آپ نے جو گناہ انجام دیے اس کی وجہ سے یہ مشکلات آ چکے ہیں۔ اب ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو، تمام مشکلات سے نجات چاہتے ہو تو الاستغفار، خدا کی درگاہ میں طلب مغفرت کریں، استغفار کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ مولا بے روزگار ہوں، رزق روزی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، نادار ہوں، کوئی عمل دکھائیں۔ مولا نے کہا کہ استغفار کریں، توبہ کریں۔ ایک دوسرا شخص آیا، کہا مولا اولاد نہیں ہے میرے پاس، میرے اولاد ہوں، دعا کرے، کوئی عمل دکھائیں کہ میرے خدا مجھے اولاد دے۔ امیر المومنین صاحب نے کہا کہ استغفار کرے۔ ایک اور شخص آیا، اس نے اپنی مشکلات بیان کی، امیر المومنین نے کہا استغفار پڑھیں۔ اسی طرح 5-6 قسم کے لوگ آئے مولا سے، اپنی مشکلات کو بیان کیا، مولا نے سب کے لیے کہا کہ استغفار کریں۔ ایک شخص نے کہا تعجب کر کے مولا سب کے لیے یہی ایک نسخہ دے رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ تمام مشکلات کا حل استغفار میں۔ کہاں ہے مولا؟ کہا سورہ مبارک نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حکم دیا خداوند عالم نے قوم نوح کو، آپ استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، خدا غفار ہے، طلب مغفرت کرو گے، استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟
یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے فراوان بارش آپ کے اوپر برسے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، خدا آپ کے اولاد میں اضافہ کرے گا استغفار کے ذریعے سے۔ یُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آپ کے مال میں اضافہ کرے گا، آپ کی اولاد میں اضافہ کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، خداوند عالم آپ کے لیے باغات اور آپ کے لیے نہریں فراہم کرے گا اسی استغفار کے ذریعے سے۔ دیکھیں، طلب مغفرت کرو گے، استغفار کرو گے تو یہ سارے برکتیں، اولاد میں اضافہ، مال میں اضافہ، باغات میں اضافہ، کھیتی باڑی میں اضافہ۔ آئیں مومنین، خدا وند عالم پکار رہا ہے کہ آئیں میرے درگاہ میں طلب مغفرت کرے، میں آپ کو بخش دیتا ہوں۔ سورہ مبارک زمر میں ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے حبیب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کے ذریعے سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جسے خدا معاف نہ کرے۔ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، کم ہو، زیادہ ہو، سب کو خداوند عالم معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، خدا کی صفت یہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرنے والا غفور و رحیم ہے۔ صرف آپ آئیں رب العالمین کی درگاہ میں۔ اسی وجہ سے امیر المومنین علیہ السلام تعجب کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، میں اس شخص کے اوپر تعجب کر رہا ہوں جس کے لیے خدا نے توبے کا دروازہ کھول کے رکھا، اس کے باوجود وہ مایوس ہے۔ تو مومنین، ہمارے مشکلات صرف ہمارے گناہ ہے، اسی لیے سورہ مبارک شعراء میں رب العالمین نے کہا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں فبما کسبت من ایدیکم، آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان مصیبتوں کو لائے ہو، گناہ کی وجہ سے یہ مصیبتیں آئی ہیں، یہ پریشانیاں گناہ کی وجہ سے آئیں۔ اب آئیں توبہ کے ذریعے سے ان پریشانیوں کو دور کریں۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا لا خیر فی الدنیا الا لرجلین، دنیا میں کسی کے لیے خیر نہیں ہے، کسی کے لیے برکت نہیں ہے الا دو لوگوں کے لیے، صرف دو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں، خیر کی راہ میں ہیں۔ کون سے؟ رجل اذنب ذنوبا فهو يتداركها بالتوبہ، ایک وہ شخص کامیاب ہے جس نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کو توبہ کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے، تو یہ کامیاب ہے۔ اور رجل یسارع فی الخیرات، دوسرا وہ شخص دنیا میں خیر کے راستے میں جو ہمیشہ نیک کام کر رہا ہے، نیک کام میں آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں، نقصان میں۔ پس مومنین، گناہ کے بعد آئیں رب العالمین کی درگاہ میں ایک دفعہ، کتنا کریم ہے پروردگار عالم۔ سورہ مبارک فرقان کی 70 نمبر آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ وہ لوگ جو انہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیے ہیں، گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر چکے ہیں، اب وہ لوگ آئیں الا من تاب، توبہ کریں، پشیمان ہو جائے اپنے کیے کے اوپر، وآمن، آئندہ ایمان کے ساتھ ثابت قدم رہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال انجام دیتے رہیں۔ پہلے گناہ دوبارہ تکرار نہ کرے تو میں ان لوگوں کے گناہ کو معاف کروں گا نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ان لوگوں کے برے کاموں کو، ان لوگوں کے گناہوں کو نیک کاموں میں تبدیل کروں گا، ان کو میں اپنی طرف سے گناہ کے بدلے میں نیک اور ثواب دوں گا۔ دیکھیے رب العالمین کا رحمت کیسا ہے، خالق کیسے رحمتیں اور برکتیں اپنے بندوں کے اوپر نازل کر رہا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جائے تو صرف گناہ کو معاف نہیں کر رہا ہے بلکہ اس گناہ کو ثواب میں بدل دیتا ہے۔ بھائی مومنین، ان طولانی راتوں میں
मौसम सरमाह की इन तोलानी रातों में एक दफा फुर्सत निकाल के रब्बुल आलमीन की दरगाह में आके अपने गुनाहों के ऊपर पेशेमान हो जाए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते कि खुदा ने गुनाहगार के लिए जो तौबा कर रहा है, तौबा करने वाले गुनाहगार के लिए 3 किस्म के इनामात दिए हैं। अगर इन 3 किस्म के इनामात में से एक इनाम भी जमीन और आसमान वालों को दे तो इनके लिए काफी था। देखिए, तौबा करने वालों के लिए खुदा इनाम भेज रहा है। पहला इनाम क्या है? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततahhiरीन। खुदावंद आलम पसंद कर रहा है तौबा करने वालों को और दोस्त रखता है पाक और ताहिर लोगों को। यानी खुदावंद आलम कुरान में बता रहा है कि आप तौबा करें तो सिर्फ माफ नहीं, खुदा पसंद भी कर रहा है। यानी खुदा जिसको पसंद कर रहा है फिर उसको कभी अजाब नहीं देता है, फिर उसे कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। बस आए रब्बुल आलमीन की दरगाह में। इसी तरह तौबा करने वालों के लिए सूरह मुबारक गाफिर में कि फगफिर लिल्लज़ीना ताबू, आसमान में अर्श में जो फरिश्ते बैठे हैं वो तौबा कर रहे हैं, वो तलब मगफिरत कर रहे हैं तौबा करने वालों के लिए। अल्लज़ीना यहमिलून अल अर्श व मन हौलहु युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनून बिही व यस्तगफिरून लिल्लज़ीना ताबू। वो फरिश्ते जो अर्श इलाही में बैठे हैं वो वयस्तगफिरून तलब मगफिरत कर रहे हैं लिल्लज़ीना ताबू, इन लोगों के लिए जो तौबा कर रहे हैं, खुदा की दरगाह में अपने आप को जलील और रुस्वा समझ के आए रब्बुल आलमीन की दरगाह में गिड़गिड़ाते हैं, उनके लिए फरिश्ते जो अर्श इलाही में बैठे हैं वो तलब मगफिरत कर रहे हैं। बस मोमिनीन आए, इमाम अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया, आगे कहा मौला मैं आखिरत के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मैंने एक ऐसा गुनाह किया है कि उसका सजा मुझे दुनिया में दे के मुझे पाक करें, हद जारी करें। उन्होंने क्या कौन सा गुनाह किया? कहा गुनाह के बारे में बताया तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा इस गुनाह के लिए मेरे नबी ने 3 हुदूद रखे हैं, या आपको पहाड़ से गिरा के मारना है, या तलवार से आपके सर को तन से जुदा करना है, या आपको आग में डालना है। कौन सा गुनाह, कौन सा सजा इख्तियार कर रहे हो बताओ, उसी सजा को आपके लिए मुअय्यन करूंगा। इस शख्स ने कहा कि आखिरत का अजाब सख्त है, इसलिए दुनिया में सख्त अजाब इख्तियार करूंगा ताकि आखिरत के उस सख्त अजाब से बचूंगा। देखिए, खुदा के अजाब के बारे में इंसान तस्वर करे तो कैसे तौबा कर सकता है, कहां तक पहुंच सकता है इंसान। कहा कि मैं आग वाले अजाब को इंतखाब करता हूं। अमीरुल मोमिनीन ने शहर वालों को इकट्ठा किया और शहर वालों ने आग रोशन किया। उसके बाद हुक्म दिया कि इस शख्स को जाए, अपने गुनाह को माफ कराना चाहते हैं तो आग के अंदर कूदे। अब इस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से इजाजत मांगी 2 रकात नमाज पढ़ने की। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद रब्बुल आलमीन की दरगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, फरमाते हैं परवरदिगारा दुनिया की इस अजाब को, दुनिया की इस आग को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, आखिरत के आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। इसलिए जब दुआ मांगते हुए रो रहे हैं, इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, इसी वक्त अमीरुल मोमिनीन और उसके इर्द गिर्द बैठे तमाम असहाब रो रहे हैं इसके इस तौबे को देख के। उसके बाद फिर अमीरुल मोमिनीन गए उस शख्स के पास, जाके कहा आप वापस आ जाइए, उठिए वहां से, आपकी इस तौबा ने, आपकी इस गिरफ्तारी ने आसमान और जमीन के फरिश्तों को रुलाया है और खुदा ने आपके तौबे को माफ किया है। देखिए मोमिनीन, जो खुदा से डरते हैं, जो अजाब इलाही से डरते हैं, जो आखिरत के जहन्नम के अजाब से डरते हैं, वो खुदा की दरगाह में इस तरह तौबा करते हैं। आइए मोमिनीन, एक दफा अपनी मुश्किलात से नजात चाहते हो, औलाद चाहते हो, माल चाहते हो, इज्जत चाहते हो, तमाम नियामतें तौबा के अंदर छुपी हैं। हम अपने आप को खुदा की दरगाह में जलील और रुस्वा समझे, अपने गुनाहों के ऊपर पेशेमान हो के एक दफा तौबा करने की आदत डालें तो देखें खुदा इज्जत भी देगा, खुदा औलाद भी देगा, खुदा माल भी देगा, खुदा रिज़्क़ रोजी भी देगा।